لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج کی اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، جتنی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، سب اللہ سے مانگیں۔ در در کے دھکے کھانے کی بجائے انسان ایک ہی در پر اپنے آپ کو پامال کر لے اور اللہ سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو سنوار دیتے ہیں۔ آج کی اس دعا سے پہلے ہم اسماء الحسنی پڑھیں گے، چونکہ رب کریم کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت کو کون سا نام کہا ہوا آج پسند آئے، اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اسماء میں سے ایک نام اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ کون سا اسم اعظم ہے۔ جب سارے ہی نام پڑھ لیں گے جو 99 ہیں تو انشاءاللہ اسم اعظم بھی پڑھا جائے گا۔ آپ اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب روتا ہے ماں سے کوئی چیز مانگنے کے لیے تو وہ پرواہ نہیں کرتا کہ پھپھو دیکھتی ہے، چچا دیکھتا ہے، بہن دیکھتی ہے، جو مرضی بیٹھا ہو، بس اس کو اپنے رونے سے کام ہوتا ہے، اور اس کے رونے کو پھر ماں دیکھتی ہے تو اس بچے کی مراد پوری کر دیتی ہے۔ ہم بھی آج یہی سمجھیں کہ ہم نے تو اپنے رب کو منانا ہے، لہذا آج بس ہم اللہ سے لو لگا کے مانگیں گے۔ ارد گرد کا خیال مت کیجئے، بس اللہ سے مانگیے جتنا دل کی گہرائیوں سے مانگ سکیں۔ تاہم جب اسماء پڑھے جائیں گے تو یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے۔ جب پڑھ لے گا تو پھر آپ نے صرف کہنا ہے یا اللہ، یعنی اللہ کو پکارنا ہے۔ جیسے یہ عاجز پڑھے گا الرحیم یا اللہ، تو آپ سننے کے بعد پھر اونچا کہیں گے یا اللہ۔ جیسے بچہ امی 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 کہتا ہے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، ہم اللہ 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 کہیں گے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ آج اس طرح اللہ کو پکاریے کہ اللہ رب العزت رحمت کی نظر اس مجمع پر ڈال دے، ہمارے سارے کام سنور جائیں گے، گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ رمضان مبارک کی یہ رات ہمارے لیے بخشش کی رات بن جائے گی، لہذا ہاتھ اٹھا لیجئے اور اللہ سے اللہ کو مانگ لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، الحلیم یا اللہ،
القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، العلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنعم یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، الرب یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ.
اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، گناہوں کے پلندے ہیں، میرے مولا آپ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہے۔ اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو اللہ زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ یہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ ہے۔ ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں، اللہ آج کی رات ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے، اللہ بری فرما دیجئے۔ اے حنان بری فرما دیجئے، اے منان بری فرما دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیجئے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، نیکی کے اوپر جما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ ہمارا معاملہ آپ کی ایک نگاہ پر موقوف ہے، نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ میرے مولا آپ نیم نگاہ بھی فرما دیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رحمت کر دیجئے، مہربانی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ کرم کے فیصلے کر دیجئے، اللہ اس مجمع کی توبہ قبول کر لیجئے، اللہ توبہ قبول کر لیجئے، اللہ توبہ قبول فرما لیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، اے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ اس مجمع میں چھوٹی عمر کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان معصوموں کے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اللہ معصوموں کے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اور ان کی وجہ سے ہم گناہگاروں کی بھی توبہ قبول فرما لیجئے۔ رب کریم اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں
بال تو سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے. میرے مولا اب اپنا غم کس کے سامنے جا کر کہیں؟ آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں. اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، توبہ قبول کر لیجئے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس مجمع میں آج کتنے نوجوان ہیں سچی توبہ کر رہے ہیں. اے مولا آج تو گرم خون بھی معافی مانگ رہا ہے. اے مولا معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اے کریم اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا، بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اللہ توبہ قبول فرما لیجئے. اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما. جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ مسجد میں یا باہر جتنے لوگ بھی یہاں مجمع میں موجود ہیں، آج کی اس رات کو اللہ ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا، بخشش کی رات بنا. اللہ نیکوکار بننے کی رات بنا. اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما. اے کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے. اللہ سائل کو جھڑکیاں نہ دیجیے. میرے مولا رحمت کر دیجیے. اللہ فریاد سن لیجیے، اللہ فریاد سن لیجیے، مہربانی فرما دیجیے. آپ نے تو فرمایا کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا. اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم فقیر ہو. اور دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کا حق ہوتے ہیں. اے اللہ جب صدقات فقیروں ہی کے لیے ہوتے ہیں اور ہم فقیر ہیں، اللہ ہمیں اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے، ستاری کا صدقہ دے دیجئے، رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، کریمی کا صدقہ دے دیجئے. اللہ اپنے خزانوں سے برکتوں کا صدقہ دے دیجئے. اللہ مہربانی فرمائیے. اللہ جس طرح عیال دار اپاہج کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا. اللہ ہم اس عیال دار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ دنیا دار سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں. ہم آپ کا دروازہ اس نیت سے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں. میرے مولا اگر آپ نے دروازہ کھول دیا تو سعادت مل جائے گی، اگر نہ کھولا تو بدبختی پلے پڑ جائے گی. اللہ دروازہ کھول دیجئے، اللہ دروازہ کھول دیجئے. شقی بننے سے بچا لیجئے، بدبخت بننے سے بچا لیجئے. اللہ جو آپ کے دروازے سے خالی لوٹتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے. اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری فریاد سن لیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. رب کریم آپ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب تم فرعون کے پاس جانا تو کہہ دینا فقولا لہو قولا لینا، نرم گفتگو کرنا، نرم معاملہ کرنا. اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اگر آپ اس کے ساتھ نرم معاملے کی تلقین فرماتے ہیں تو اے اللہ یہ مسجد میں سارا وہ مجمع ہے جو سجدوں میں سر ڈال ڈال کے سبحان ربی الاعلی کی تصدیق کرتا ہے. اللہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے. اللہ نرمی کا معاملہ فرما لیجئے. اللہ نرمی کا معاملہ فرما لیجئے. اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ دلوں کو دھو دیجئے، منور کر دیجئے،
گناہوں کے اثرات مٹا دیجئے اللہ، گناہوں اور غفلت کے اثرات کو ختم کر دیجئے اللہ، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دیجئے اللہ، ہمیں شاغل بنا دیجئے اللہ، اپنی محبت میں کمال عطا فرما دیجئے، توکل عطا کیجئے اے اللہ، ہمیں عجز عطا فرما دیجئے اے اللہ، ہمیں تفویض عطا فرما دیجئے، تسلیم عطا فرما دیجئے، صبر عطا کر دیجئے، مقام شکر عطا فرما دیجئے اللہ، جو نعمتیں ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ، ہم سب محتاج ہیں، ہر نعمت کے محتاج ہیں اے اللہ، نعمتیں عطا فرما دیجئے، جولیاں بھر دیجئے، جولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ، مہربانی کر دیجئے اللہ۔ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم الیوم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے فتح مکہ کے دن لا تثریب علیکم الیوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور اللہ آپ کو تو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز بھی ہے اللہ، آج آپ اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، اللہ کہہ دیجئے اے کریم کہہ دیجئے اے رحیم فرما دیجئے اللہ، فرما دیجئے اللہ، فرما دیجئے اللہ، فرما دیجئے اللہ، مہربانی کر دیجئے اللہ، کرم کر دیجئے اللہ، ہماری بخشش فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے وہ اکابر جو کئی سال گناہوں کے لکھنے والے فرشتے ان کے گناہ نہیں لکھ سکتے تھے اللہ، وہ بھی تو آپ کے فضل سے گناہوں سے بچتے تھے اللہ، ہمیں بھی اپنے فضل سے گناہوں سے بچا لیجئے، ہمارا معاملہ تو آپ کے فضل پر موقوف ہے اللہ۔ آپ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جب ستھرا آپ فرماتے ہیں اور ہمارا معاملہ آپ کے فضل پر موقوف ہے اللہ، فضل فرما دیجئے، دلوں کو پاک کر دیجئے، من کو دھو دیجئے اللہ، منور کر دیجئے اللہ، دنیا کی پریشانیاں ختم کر دیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ اللہ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اللہ، امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے کریم آقا، امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے رب کریم، امت کی پریشانی کو دور کر امت کی پریشانی کو دور کر دیجئے اللہ، مہربانی فرما دیجئے اللہ، اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے اللہ، اپنی نصرت شامل حال فرما دیجئے اے کریم آقا، ہمارے جس گناہ کی وجہ سے بخشش ملنے میں رکی ہوئی ہے اللہ، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اللہ، بخشش عطا فرما دیجئے، نیکی کے اوپر جما دیجئے، آج کی اس مجلس میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ، ہمیں وہ بھی عطا فرما اللہ، ہم کمزور ہیں آپ قوی ہیں، ہر کمزور قوی کو پکارتا ہے میرے مولا، ہم نے دامن پھیلائے ہیں، ہماری مدد فرما دیجئے اللہ۔ ہم نے دیکھا ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہماری بھی ایک تمنا ہے، اپنی رحمت سے پوری فرما دیجئے اے اللہ، وہ تمنا یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ آپ کو پسند آ جائے اللہ، ہماری اس تمنا کو پورا کر دیجئے اللہ، پورا فرما دیجئے، ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں اللہ، کرم کر دیجئے اللہ۔ ہم نے دیکھا بچے کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے، بڑوں کے پاس محفوظ رکھوا دیتے ہیں، میرے مولا یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، ہم حفاظت نہیں کر پائیں گے، ہم آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں رب کریم، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما
اے اللہ اعتکاف میں جو دور قریب سے چل کر آئے اے اللہ ان کے اس اعتکاف کو قبول فرما۔ میرے مولا کہاں کہاں سے لوگ تیری تلاش میں تیرے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، اے کریم آپ نے اگر ان کو خالی لوٹا دیا یہ کہاں جائیں گے؟ حسن زن لے کے آئے ہیں، اللہ حسن زن پورا کر دیجئے، سنوار دیجئے، نسبت سے سینوں کو بھر دیجئے، نور سے سینوں کو بھر دیجئے، دلوں کو بھر دیجئے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، مولا ہم تو برے ہیں مگر آپ تو اچھے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ اچھائی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ اچھائی کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ محبوب آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ محبوب کی دعاؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ انہوں نے امت کے لیے جو دعائیں مانگی اللہ ہمیں ان نیک دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یہاں کے دوست احباب جو خدمت کے جماعت میں کام کرتے ہیں یا مستورات گھروں میں کھانے بناتی ہیں اللہ سب کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور ثواب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔